بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا ترتیب کے اعتبار سے 34ویں سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس کی 54 آیات ہیں۔ اس سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت اور آپ کی نبوت کے بارے میں مکہ کے مشرکین کا جو طرز عمل تھا اس کا رد کرتے ہوئے ایک اصول بتایا کہ اس کائنات میں اعمال کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اچھے کاموں کا نتیجہ عزت اور راحت ہے اور برے کاموں کا نتیجہ ذلت اور دکھ۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جس کے بارے میں اس نے کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی عزت و ذلت اسی قانون سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے اعمال کی وجہ سے جب ان پر انعامات کی بارش کرتا ہے اور پھر وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں تو انہیں اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ اس اصول کو تاریخی مثالوں سے سمجھایا کہ داود اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جس نوع کی حکومتوں، اختیارات، اقتدار، شوکت و سطوت سے نوازا تھا اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن جب وہی قوم سب کچھ پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اپنے رب کے خلاف بغاوت پر اتر آئی، ناشکر گزار ہو گئی، تو انبیاء کی طرف نسبت بھی ان کے کسی کام نہ آئی اور ان سے سب کچھ چھن گیا۔ دوسری مثال قوم سبا کی دی کہ قدیم زمانے کی یمن کی ایک قوم تھی جس کے عروج کا دور 1100 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ قوم سبا نے قدرتی دریا نہ ہونے کے باوجود بارش اور برساتی نالوں کا پانی جمع کر کے ایک عظیم الشان بند بنایا تھا۔ اس کے ذریعے سارے خطے میں آبپاشی کی سہولت تھی اور زراعت باغبانی کی وجہ سے بہت خوشحال تھے۔ دوسری طرف 1000 سال تک یہ قوم مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کا ذریعہ رہی۔ ایک طرف ان کی بندرگاہوں کے ذریعے چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندر، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے۔ دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم اور یونان تک ان کا مال جاتا تھا۔ خود ان کے اپنے علاقے میں لوبان، عود، عنبر، مشک، قصب اور دوسری خوشبودار چیزیں پیدا ہوتی تھیں جنہیں روم، شام، یونان اور مصر کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ دنیا کا اتنا عظیم الشان تمدن صرف اللہ کی ناشکری کے باعث تباہ ہو گیا اور بند ٹوٹ جانے سے سب کچھ غرقاب ہو گیا اور وہاں جھاڑ جنگال پیدا ہونے لگا۔ اس سورہ میں بتایا کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو اپنے انجام سے غافل کر دیتی ہے اور انسان اس پر تکبر کرنے لگتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی اقوام کو اللہ نے اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ کفار قریش ان کے مقابلے میں کچھ وقت نہیں رکھتے۔ البتہ اگر کوئی شخص دولت مند ہے اور اپنی دولت مندی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس سورہ میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یعنی اللہ کی راہ میں اس کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تو اللہ اس کا متبادل دیتا رہتا ہے۔ سورہ کے آخر میں ایک بار پھر یہ وعدہ کیا کہ انجام کار حق غالب آ کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔